الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں کامیاب اور بامراد بندوں کی صفات ذکر کی ہیں. ان صفات میں ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ لغو بات سے اعراض کرتے ہیں. مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ مومن جو کامیاب ہوگا وہ مومن ہوگا جس مومن کے اندر یہ صفت موجود ہو کہ وہ بیہودہ بات نہ کرے، یعنی کسی کی بات کا ترکی بترکی جواب نہ دے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مومن کامیاب وہ ہے جو مومن غلیظ بات اور بے مقصد بات، جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس بات سے اعراض کرے. اگر ہم دیکھیں اور ہر آدمی اپنے محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کتنے مواقع ایسے آتے ہیں جن مواقع پر ہم درگزر کر سکتے تھے اور ثواب کما سکتے تھے، ترکی بترکی جواب نہ دیتے، بیہودہ بات نہ کرتے، غلیظ بات نہ کرتے، لیکن شیطان اور نفس امارہ ہم کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے اور ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے فلاں صاحب کی بات کا جواب نہ دیا تو پھر کیا مزہ آیا، جس کو کہتے ہیں نیلے پہ ڈھیلا مارنا، یا ایک نے پتھر مارا تو اٹھا کر آپ پہاڑ ماریں. یہ ایک مزاج بن گیا ہے اور اس مزاج کو قرآن نے پسند نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے بہت سے مواقع ایسے آئے جن مواقع پر ان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ترکی بترکی جواب دیتے، لیکن انہوں نے ان کے جواب دینے کے بجائے مثبت بات کی، حکمت کی بات کی. جیسے ایک پیغمبر سے کہا گیا: اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ہم تو آپ کو بیوقوفی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. تو اب پیغمبر ہود علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ تم بیوقوف، تمہارا باپ بیوقوف، تمہاری نسل بیوقوف، میرا تو اللہ سے رابطہ ہے، میں جتنا عقل مند ہوں اس سے زیادہ کون عقل مند ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے اس کا جواب اس طرح نہیں دیا، بلکہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، انہوں نے فرمایا: یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. ایک اور قوم نے کہا
انا لنراک فی ضلالہ، ہم آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں اور ہم آپ کو جھوٹا پاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ تم گمراہ ہوگے، تمہارا باپ گمراہ ہوگا، تمہاری نسل گمراہ ہوگی، تمہاری آنے والی نسل برباد ہوگی، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ میں گمراہی پہ نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کی رہنمائی سے جو باتیں مجھے حاصل ہوئی ہیں ان رہنمائی کی طرف میں ترجمانی کرنے والا ہوں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر کے تشریف لا رہے ہیں اور لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، کیونکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اتنی تکلیف دی کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا، زمین تھر تھرا اٹھی، حتیٰ کہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنا مال اسباب چھوڑنا پڑے، اپنے رشتے چھوڑنے پڑے۔ اب ہر آدمی سر جھکایا ہوا چپکے سے دیکھ رہا ہے اپنی کنکھیوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں گے کہ فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اس حال میں تشریف لا رہے ہیں کہ گردن جھکی ہوئی ہے اور اونٹ کی پشت سے لگ رہی ہے عاجزی کی بنیاد پر۔ ایک صحابی فرما رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون کی ندیاں بہنے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت اور بخشش اور درگزر کرنے کا دن۔ اور پھر مکہ مکرمہ تشریف لا کر جو اعلان فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے، سب کو میں نے معاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، انبیاء علیہ السلام کی سنت، جس کے نتیجے میں ایسے ان کے وارثین پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی مثال ایک شمع ہے، مشعل راہ ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ سے ہیں اور شہزادے ہیں، اور دلی کی جامع مسجد اس میں خطاب فرما رہے ہیں اور سارے معتقدین، سارے چاہنے والے موجود ہیں، اور ایک ان سے جلنے والا یا ان سے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا کھڑا ہوا اور کہنے لگا اسماعیل تم حرام زادے ہو۔ اب اگر کوئی اور ہوتا تو یقینی بات ہے کہ اپنے معتقدین سے کہتا اس کی تکے بوٹی کر دو، اس کی کھال بھی نہیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے اس کا جواب ترکی بترکی نہیں دیا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ میرے امی ابو کے شادی کے گواہ آج بھی دلی میں موجود ہیں، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے۔ تو یہ شان، یہ مومن کی شان ہے۔ اس وقت جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کے اندر یہ ترکی بترکی جواب دینے کے رواج نے تباہ برباد کر دیا، یعنی اللہ کی مدد بھی اٹھی اور نفرتوں نے ایسا جنم لیا ہے کہ ڈر آتا ہے کہ اگلی نسل کس طرح اس معاشرے کے اندر سانس لے پائے گی، پنپ پائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کا نام ہے حرب بسوس۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جنگ 40 سال چلی ہے۔ باپ لڑتا رہا، باپ مرنے لگا تو بیٹے کو وصیت کر گیا، بیٹا مرنے لگا تو وہ اپنے بیٹے یعنی اس کے پوتے کو وصیت کر گیا۔ 40 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، اور یہ جنگ شروع کس بات پہ ہوئی تھی؟ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ جنگ شروع ہوئی تھی کہ ایک آدمی کے چوزے نے دوسرے آدمی کے کھیت میں جا کے کچھ دانہ چگ لیا تھا۔ لاٹھیاں نکلیں، لاٹھیاں نکلنے کے بعد تلواریں نکلیں، تلواریں نکلنے کے بعد خون کی ندیاں بہیں، ایک چوزے کے معاملے کے اوپر 40 سال تک انسانوں کا خون بہتا رہا۔ اگر ہم اپنے اطراف کے اندر دیکھیں تو بہت سے حالات کے اندر ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ اس صورتحال کے اندر
ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر اس بات کا مشاہدہ ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ وہ مشاہدہ کیا ہے کہ معاملات ہمیشہ ٹیبل پر حل ہوتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں، مشاورت کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں، درگزر کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار وہ ختم ہوئی مذاکرات پر۔ اسی طریقے سے افغانستان میں تین بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ پہلے برطانیہ نے لڑا، پھر روس نے لڑا، پھر اس کے بعد امریکہ نے لڑا، اور 40 ممالک ان کے ساتھ شامل رہے۔ یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود مذاکرات ہوئے تو معاملہ تھما۔ تو پہلی صفت مومنین کی جو بیان کی گئی ہے، یا پہلا مطلب جو اس آیت کا بیان کیا گیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین بیہودہ بات نہیں کرتے، اس سے اعراض کرتے، ترکی بترکی جواب نہیں دیتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ایسی بات جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، ان میں سے کوئی بات وہ نہیں کرتے، اس سے اعراض کرتے۔ میں آپ کے سامنے دو واقعات رکھتا ہوں کہ ہم کس طرح کی اسلامی تحقیقات کر رہے ہیں۔ کہ رات کے 3 بجے ایک بڑے عالم کے پاس فون آتا ہے کہ ہم دوست بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، ہم میں بحث چھڑ گئی کہ حابیل اور قابیل کی جو لڑائی ہوئی تھی جس لڑکی پہ، اس لڑکی کا نام کیا تھا۔ تو اب طے نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم نے سوچا مفتی صاحب آپ تہجد میں اٹھے ہوئے ہوں گے، لہٰذا میں نے کہا آپ سے فون کر کے پوچھ لوں اس لڑکی کا نام کیا تھا۔ اب مجھے بتلائیے کہ حابیل اور قابیل کی لڑائی ہوئی لڑکی کی بنیاد پر، اس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو کیا فائدہ، معلوم نہ ہو تو کیا فائدہ، کیا نقصان۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے امام صاحب ایک مسئلہ بتلائیے کہ میں اگر دریا میں نہانے کے لیے جاؤں تو میرا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے یا پشت قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا میاں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کا منہ کپڑوں کی طرف ہونا چاہیے، کہیں کوئی آپ کے کپڑے لے کے بھاگ نہ جائے۔ تو اب بے تکی بات امام اعظم سے پوچھی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ خطاب فرما رہے تھے۔ 2 لڑکے بلخ سے آئے، اور بلخ سے آئے اور آنے کے بعد وضو کرنے کے لیے بیٹھے، تو اب ان دونوں لڑکوں کے اندر تکرار شروع ہو گئی۔ ایک لڑکا کہنے لگا کہ بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں دلی کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے۔ اب اس پہ بحث ہو گئی، دونوں دلائل دے رہے ہیں۔ حضرت مظہر جانے جہاں رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ اب فارغ ہوئے وہ لڑکے، واعظ سننے کے بعد آئے کہ حضرت ہم آپ سے بیعت ہونے آئے۔ تو حضرت نے فرمایا پہلے یہ طے کرو تم لوگ کہ دلی کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے۔ جاؤ پہلے بلخ جاؤ، اس کو ناپو، پھر دلی کی مسجد میں آؤ، اس کو ناپو، اس کے بعد بیعت ہونا۔ یعنی انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میاں فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا بیوقوفی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج کل بدقسمتی سے سوشل میڈیا اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، یا کسی کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے بیہودہ، فضول، لا یعنی، بے وقت، 2 کوڑی کی جس بات کی حیثیت نہیں ہے اس بات کو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے۔ کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ آپ حالانکہ ہونا تو کیا چاہیے تھا، میں بڑی تکلیف سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی نوجوان نسل، آپ حیران ہوں گے کہ ہر مہینے 80 لاکھ بچہ پیدا ہو رہا ہے،
اور 16 کروڑ بچے ایسے ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. یعنی گویا کہ ایک بہت بڑا طبقہ نیو جنریشن کا ہے، اور نیو جنریشن مسلسل آ رہی ہے، لیکن ان کی تعمیری افکار کی، نظریات کی تعمیر کے لیے کوئی فکر نہیں ہو رہی. جس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان نا امیدی کا شکار ہو رہا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر روڈوں پہ پھر رہا ہے، حتیٰ کہ بعض ڈبل ڈگری حاصل کیے ہوئے اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے چپڑاسی کی نوکری دے دو. اس وقت قومی وسائل کو جس بے دردی سے اور بے دریغ انداز سے برباد کیا جا رہا ہے اس کی فکر نہیں. جس طریقے سے تعلیم کا کباڑہ کیا جا رہا ہے اس کی فکر نہیں. جس طریقے سے بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے اربوں روپے مختص کیے جا رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر مسلمان بچہ یا بچی ڈانسر نہ بنے تو اس کا کیا نقصان ہے. ڈانسر بنانے کے لیے بجٹ پاس کیا جا رہا ہے کہ اسکول کی تعلیم کے اندر ڈانسنگ اور جو ہے موسیقی سکھائی جائے گی. دنیا کیا کر رہی ہے کہ بچے کو آئی ٹی کا ایکسپرٹ بنا رہی ہے، بچے کو جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کر رہی ہے، بچے کو جدید علوم سکھا رہی ہے، اور ہم تعلیم کے میدان کے اندر دنیا سے 60 سال پیچھے ہو چکے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا سے لوگ دینی علوم سیکھنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، ساری دنیا سے. اور پاکستانی بچہ یہاں ایسے ادارے جن اداروں میں لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچی ہیں، لوگوں نے اپنے ماں کے زیورات بیچے ہیں اور تعلیم حاصل کی، اور 1 مہینے کی فیس جتنی تنخواہ ان کو نہیں مل رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے. آپ کی زرعی زمین کو برباد کیا جا رہا ہے، جعلی اور جھوٹی اسکیمیں بنا کر اور پروجیکٹ اناؤنس کر کے جھوٹے کاغذات بنا کر ڈبلنگ ٹبلنگ چوبلنگ کی جا رہی ہے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں، حتیٰ کہ ایسا نظام مرتب کیا گیا ہے کہ نظام کے اوپر ایک نظام ہے اور اس نظام کو نظام کے اندر بٹھا کر چیٹنگ کروائی جا رہی ہے. تو اس قوم کا کیا بنے گا؟ اور اللہ کے احسانات اگر دیکھیے تو اللہ کے احسانات، اللہ رب العالمین نے پاکستان کو 4 موسم عطا کیے، اللہ رب العالمین نے پاکستان کو زرعی زمینیں عطا کی، اللہ رب العالمین نے پاکستان کو گلیشیر عطا کیے، اللہ رب العالمین نے معدنی وسائل عطا کیے، اللہ رب العالمین نے دنیا کا بہترین نہری نظام پاکستان کو عطا کیا، اللہ رب العالمین نے نمک کے ذخیرے پاکستان کو عطا کیے، اللہ رب العالمین نے زمین کو ایسا زرخیز بنایا کہ اگر زمین کی زرخیزی کو استعمال کیا جائے تو آپ یقین جانیے کہ 2 بر اعظم سے 3 بر اعظم کا غلہ یہاں سے پیدا ہو سکتا ہے. اور پاکستانی بچے کا ٹیلنٹ، ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا آپ یقین کیجئے دنیا کا دماغ جہاں سوچنا ختم کرتا ہے وہاں سے پاکستانی کا دماغ شروع ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیلنٹ برباد ہو رہا ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں اخبار میں تصویر آئی، سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک بڑے طبقہ، پڑھا لکھا نوجوان طبقہ اپنے ملک سے نا امید ہو کے دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے، اور جو اپنے ملک کو کچھ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے تو اس کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے. ایک آدمی اپنے ملک کی خدمت کے لیے آیا، اس کی 12 لاکھ روپے تنخواہ رکھی گئی، حالانکہ وہ ڈالروں میں اور پاؤنڈ میں تنخواہ لے رہا تھا. وہ صرف ٹرانسپلانٹ کرنے کے ایجنڈے کے اوپر آیا کہ ملک کو جو لوگوں کے پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہیں اور اس کو دنیا میں جانا پڑتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے، وہ سستے کے اندر پاکستان میں میسر آ جائے تو پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان جو ریٹائر ہو گیا وہ اس کو بلا کے جھاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تو یہ اور خود ریٹائرمنٹ کے اوپر 12 لاکھ روپے جو ہے
پینشن لے رہا ہے۔ ہم سوچیں ہم اس قیمتی ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، ہم کون سی جنریشن تیار کر رہے ہیں جو نا امید ہے، جو اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہے، جو سائیکو ہو رہی ہے، جو ڈپریشن کا مریض ہو رہی ہے، نہ وہ اللہ کی ہے، نہ رسول اللہ کی ہے، نہ ماں کی ہے، نہ باپ کی۔ تو میرے عزیزو، یہ آیت ہم کو مخاطب کر رہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، چاہے حکمران ہوں، چاہے اشرافیہ ہوں، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے کسی قسم کا کوئی ادارہ ہو، کوئی تعلیمی ادارہ ہو، کوئی محکمہ ہو، اس کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، اپنے اندر مومن والی صفات پیدا کرنی پڑیں گی اگر ملک کو ترقی دینی ہے۔ چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا ہے، چائنا کو ہم نے چلنا سکھایا تھا، چائنا کو ہم نے دنیا کے اندر متعارف کروایا تھا، چائنا کی مدد ہم نے کی تھی، اب ہم چائنا کے سامنے بھیک مانگتے کھڑے ہیں۔ امارات ایئر لائن ہم نے کھڑی کی تھی، کوریا ایئر لائن ہم نے کھڑی کی تھی، اور آج بدقسمتی سے PIA کا کباڑہ ہوا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دنیا نے ایک اسٹیل مل کی بنیاد پر 50 اسٹیل ملیں لگا دی، اور ہم سے ایک اسٹیل مل نہیں سنبھل رہی۔ دنیا سے ہم نے ایسے ایگریمنٹ کیے کہ آج بیچارہ عوام اس کو ویسے ہی نہ صحت کی سہولت، نہ تعلیم کی سہولت، اس کے اوپر بجلی کا بوجھ ڈال دیا، اس کے اوپر گیس کا بوجھ ڈال دیا اپنے غلط فیصلوں کے نتیجے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین سے مانگیے کہ اے اللہ ہمارے حالات سازگار فرما دیجئے، اور یاد رکھیے اس سے زیادہ اچھا ملک دنیا میں مجھے نظر نہیں آتا، دنیا میں نے بھی گھومی، اس سے پیارا ملک اور اس سے اچھے لوگ نظر نہیں آتے، لوگوں کو خراب کیا گیا ہے۔ ورنہ آپ یقین کیجئے دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے اندر جو ایجادات ہو رہی ہیں اس پہ پاکستانی سائنٹسٹ کا بہت بڑا حصہ ہے، چونکہ ان کی قدر نہیں کی گئی تو ان کو دنیا نے اٹھا لیا، اور اگر کوئی یہاں بچ گیا تو اس کو ایسی مراحل سے گزروایا گیا کہ وہ پاگل ہو گئے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین سے مانگیے، اور یہ بھی مانگیے کہ اے اللہ، اے اکرم الاکرمین، باران رحمت عطا فرما دیجیے۔ یہ اللہ رب العالمین ہی بارش برسا سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی استغفار کے نتیجے میں۔ 3 دفعہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے پروردگار عالم، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، آپ کے دربار میں عاجزی سے آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر، آپ کے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دے کر، آپ کے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ دے کر، آپ کے رب العالمین ہونے کا واسطہ دے کر، اور آپ کے نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا واسطہ دے کر، اے اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو باران رحمت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو باران رحمت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو باران رحمت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے موسم کو خوشگوار کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حالات کو خوشگوار کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھیے، ایمان پہ خاتمہ فرمائیے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔